میں کہا میں ابھی بھی رکھی ہوئی ہے اوپر. کون سے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. یہ پہلی آیت جو 37ویں میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بار بار ہو چکا ہے، اور میں سمجھا تھا کہ تفسیر کے جو نوٹس تھے وہ مکمل پڑھ دیے گئے ہیں. میں ان کے حوالے سے بات پوری کر دی گئی تھی، لیکن پرائر سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ آخری حصہ یعنی مختارن فخورہ والا حصہ بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باقی ورڈس نکال ہی دیے آپ نے اس میں. مختال اور فخور کی جو لغوی بحث ہے وہ میں کل پہلے اس سے کر چکا ہوں، ان میں کیا فرق ہے. اور فخور زیادہ تر زبان سے اپنی برتری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختال کا لفظ چال ڈھال میں اگر تکبر کا رنگ آ جائے یا خود ستائی پیدا ہو جائے تو اس وقت مختال کہیں گے. تو ان دو باتوں کو پیش نظر رکھیں. اور اب میں چند احادیث نبوی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں تکبر کے خلاف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہات فرمائی ہیں. سنن نبی داؤد کتاب اللباس سے یہ حدیث لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حناد نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا یا فرماتا ہے، کبریائی صرف مجھے زیبا ہے اور عظمت صرف میرے شایان نشان ہے. جو ان میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. والعظمت و ازاری کا لفظ استعمال ہوا ہے. فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. واحدا منہما کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی کا لفظ داخل کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں سے ایک چھینے گا تو میں آگ میں داخل کروں گا اور دونوں چھین لے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے لفظ چھیننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. مراد یہ ہے کہ جو بھی ہاتھ ڈالے گا اس پر، اسے ہتھیانے کی کوشش کرے گا. وہ چیزیں جو وہ صفات جو مجھے ہی زیب دیتی ہیں کسی اور کو زیب نہیں دیتی،
اگر کوئی اپنی طرف منسوب کرے گا تو پھر اس کی سزا جہنم ہے۔ ایک اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب اللباس میں، اس کا کتاب اللباس میں کیوں رکھا ہوا ہے اس کو؟ اس حدیث میں تو کسی لباس کا ذکر نہیں ہے، آگے شاید ہو۔ یہ دوسری حدیث، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بہت خوبصورت شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے اور مجھے خوبصورتی دی بھی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا یہ کہنا، اس نے ساری خوبصورتی میں پانی پھیر دیا، مٹی مل دی، یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت انسان عرب نے کبھی نہیں دیکھا، یہ تمام صحابہ کی گواہی ہے۔ یعنی انسانی اعضاء کا جو توازن، اس کا حسن، مردانہ حسن جو ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس رنگ میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کی۔ جب خدا تعالیٰ نے آپ پر بے انتہا احسانات فرمائے تو احسانات کے ذکر میں یہ فرمایا، جیسا کہ حضرت یوسف نے بھی ان احسانات کے ذکر میں فرمایا کہ جس خدا نے مجھے اتنا اچھا بنا، متوازن بنایا ہے، میں کیسے اس کی رحمتوں کو نظر انداز کر کے اس کے عصیان میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اس کے ان احسانات کے باوجود۔ تو یہ وہی مضمون ہے، اور وہ شخص دیکھیں ذرا آگے جا کے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت ہی خوبصورت آدمی ہوں۔ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے جوتی کے تسمے کے برابر بھی خوبصورتی میں بڑھ جائے۔ کیا یہ بات تکبر میں داخل ہے؟ اب عجیب یہ ہے بات کہ اس نے واضح اظہار کے بعد جواب یہ بتایا گیا ہے، نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ کوئی حق بات کو حق ضربی سے نہ مانے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ تو مجھے اس سارے مضمون پر ہی شبہ پڑ گیا ہے اس وجہ سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کے متکبرانہ انداز کو ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ جو فرمایا نہیں، جبکہ وہ یہ اپنی شکل پر ایک مرد ناز کرتا پھر رہا ہے، یہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ حدیث درست ہو۔ اس کی چھان بین کی جائے تو ممکن ہے اس میں کوئی ضعیف راوی نکل آئے، اور پھر اس کا نام بھی نہیں دیا ہوا۔ ایسے مواقع پر اگر شخص معین ہو اور اس کا نام نہ آئے تو یاد رکھیں یہ شک والی بات بن جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، صرف ایک ہے توجیہ، جو ایک دور کی توجیہ صحیح مگر ہے صحیح، کہ بعض دفعہ جبرائیل متمثل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے تھے تو ایسے شخص کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، کہتے گویا باہر سے کوئی آیا ہے، مگر جبرائیل ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ مشکل ہے۔ اگر وہ جبرائیل ہوتے تو وہ ایسے سوالات کرتے ہیں ہمیشہ جو بہت ہی برحق سوالات ہیں، جن پر روشنی ڈالنا ساری امت کے فائدے میں ہوتا ہے، اور یہ ایک طرز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مہیا فرمانے کی کہ آپ ان امور پر روشنی ڈالیں اور کھول دیں بات کو، اس سے زیادہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ تمثل ہوتا ہے جبریل کا، مگر جبریل اس رنگ کی باتیں نہیں کیا کرتا جیسی اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے یہ توجیہ اگر کوئی پیش کرے تو میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، پھر بھی مجھے شک ہی رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے امام ابو الفدا تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے، ان ابی تمیمہ عن رجل، ان ابو تمیمہ نے جو بنو حجیم قبیلہ کے تھے، ایک شخص سے روایت کی ہے کہ وہ کہنے لگا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہ لٹکاؤ، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس کو سارے
جو متشدد علماء پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اوپر اوپر جتنا مرضی تکبر کر لو، ٹخنوں سے شلوار اونچی کر دو، بس اتنی کافی ہے. اور اپنے اس بات میں اتنا تکبر ہے، یعنی ٹخنوں سے اونچی شلوار کرنے میں تکبر اتنا زیادہ کہ ہمارے وہاں یہ ہنگری کا واقعہ ہے. ہنگری میں ایک دفعہ یہ علماء کی ٹیم گئی اور اس نے ان کو ادب سکھانے کے لیے، اسلامی آداب سکھانے کے لیے ایک مہم چلائی. چنانچہ جب وہ چند ایک نمازی جو بیچارے مسجد میں کہیں نظر آ جاتے ہیں، یہ ابھی حال کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی جنگ سے پہلے جب یہ ہنگری میں بھی نمازی مل جایا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے یہ مہم چلائی اور مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ایک نمازی جس کا نچلا لباس ٹخنے سے نیچے تھا، اس کی اٹھائی، اس کی شلوار یا جو بھی وہ پہنا کرتا تھا اس پہ سوٹیاں ماری ٹخنوں پر. اور اس طرح یہ اسلام سکھانے نکلے تھے. جو رہا تھا اسلام تھا وہ بھی گیا. لوگ متنفر ہی ہو گئے کہ اچھا یہ اسلام ہے تو ہماری توبہ. یہ واقعہ ہمارے لٹریچر میں ملتا ہے، کب کا ہے، کس نے رپورٹ کیا ہے، یہ معلوم کرنا. مجھے یہ مبہم سا یاد ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے بات کا بھی ہو. تو اس حصے کو تو ہم نے چیک کرنا ہے، مگر باقی واقعہ بالکل اسی طرح ہوا ہے، یہ درست ہے. چنانچہ ان کو انہوں نے پھر پیک کروا دیا، جہاں گاڑی پہ سوار کیا تاکہ اب دوبارہ یہاں نہ آنا اسلام سکھانے کے لیے. تو عجیب بات ہے کہ جو چیز تکبر کے خلاف ہے وہی تکبر کا موجب بن جائے اور دوسروں پر اپنی بڑائی کا موجب بن جائے. بس لباس میں دراصل نیت ہوا کرتی ہے جو فیصلہ کن ہے. اگر لباس میں انسان اس طرح بڑی بڑی شالیں اوڑھے اور ان کو سجا کے یوں نکلے جس سے یہ اظہار ہو کہ میں ایک بہت بزرگ ہوں اور میرے گرد نیکی حسن کا حالہ بنا ہوا ہے، تو ٹخنے ننگے بھی ہوں تو وہ یہ جو اوپر کا تکبر ہے جو جیسے سر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کیا علاج ہوگا؟ پھر وہ شخص تو متکبر ہی کہلائے گا. اور اکثر تصویریں جو میں نے جنگ میں دیکھی ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں. بڑے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے اپنے حلیے بنائے ہوتے ہیں مولویوں نے، اور چادر سجا کے پھیلا کے دونوں طرف سے کان نکال کے اور پھر کمبل خاص طریقے کو اوڑھ کے ایسی سی خوفناک شکلیں بنا کے یہ سج دھج کر نکلتے ہیں کہ جو ان کے مرید ہیں بیچارے وہ سمجھتے ہوں گے اتنا عظیم انسان ہے، دیکھو اس کا چہرہ دیکھو. سے اوپر کیا گھٹنوں تک بھی آ جاتا ہے پہنچا، اور کبھی نیچے لٹکتا پھرتا ہے، اس لیے کہ وہ غافل ہیں ان چیزوں سے. فی الحقیقت وہ بے نیاز ہیں، کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی وہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود سجاوٹ یعنی نظافت کے ساتھ لباس پہننے کے خلاف یہ حدیث نہیں ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود
بڑے خوبصورت لباس پہنے ہیں، بعض ایسے چوغے پہنے ہیں جو باہر سے تحفہ آئے تھے تو جن پر نظر نہیں ٹکتی تھی، یعنی اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے سجے کہ راوی کہتے ہیں دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو اس لیے اس کے یہ عمومی معنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کی زینت کے خلاف کوئی مستقل ہدایت دی ہے۔ زینت اگر تکبر کے لیے استعمال ہو تو وہ حرام ہے۔ اگر زینت ویسے ایک نیک انسان خدا کی نعمت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور محض نعمت کے طور پر اس میں تکبر یا دکھاوے کا کوئی بھی عنصر نہیں، تو یہ بالکل جائز اور قرآن کریم کے مفہوم کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہ پوچھ ان سے اے محمد رسول اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت حرام کر دی ہے؟ اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بطور خاص پیدا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ رزق بھی، جو اچھا رزق پیدا فرمایا ہے، یہ بھی اپنے نیک مومن بندوں کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں تو غیر بھی شریک ہیں، قیامت کے بعد آخرت میں یہ خالصتاً مومنوں ہی کے لیے ہوگا۔ بس ان احادیث سے جو علماء غلط مفہوم نکال لیتے ہیں اور غلط مفہوم نکال کر جس چیز سے روکا گیا ہے اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی تکبر میں، اس کے خلاف میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں۔ اس حدیث جو میں نے پہلے پڑھی تھی، اس میں جہاں تک آگے بڑھنے کا تعلق ہے، یہ تو رشک کا مضمون ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک روشنی ضرور ڈالی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے عین مزاج اور دستور کے مطابق ہے کہ اگر تم آگے بڑھنے کی تمنا رکھتے ہو اور حقیر نہیں سمجھتے کسی کو تو پھر یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آگے بڑھنے کی تمنا میں دوسرے کی حقارت پیش نظر ہے تو پھر یہ گناہ بن جائے گا۔ ویری کے متعلق شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں اور کوئی بات نہیں سوجھی تو یہ ساری باتیں کر کے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ the Muslims they are expressly forbidden to have friendship with Jews, Christians or unbelievers۔ یہ چیپٹر 5 verse 56 کا حوالہ دیتا ہے، جبکہ جہاں یہ ہدایت ہے وہاں جنگ میں مبتلا، جنگ میں ملوث وہ دشمن جو خون کے پیاسے ہو چکے ہیں ان سے دوستی منع فرمائی ہے، اور چند آیتیں بعد اس بات کو خوب کھول دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ہرگز ان لوگوں سے نیکی کرنے اور تعلقات سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے تمہارے خلاف کسی دشمنی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سراسر جھوٹ ہے، اس نے قرآن شریف پڑھا تو ہوا ہے، لیکن بعض چیزوں پر یہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بعضوں کو اچھالتے ہیں۔ یہ بھی ویسے ہی ایک معاملہ ہے جو قرآن کی سچائی کا مظہر ہے، جہاں قرآن فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو بعض آیات پر ہاتھ رکھ جاتے ہیں اور بعض دوسری آیات کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں تاکہ صحیح مفہوم سمجھ نہ آئے، اور جو متوازن مفہوم ہے دونوں آیات کے سامنے آنے سے پیدا ہو سکتا ہے وہ نظر انداز ہو جائے۔ اب اگلی آیت ہے
للذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت 38۔ کیونکہ پہلا مضمون غرباء اور مساکین اور مختلف قسم کے انسانی تعلقات پر خرچ کو ترویج دینے اور بھائی چارے کو ایک عالمی نوعیت دینے کے تعلق میں ہے۔ پہلی آیت تفصیل سے مطالعہ کریں تو ایک عالمی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے جس میں اپنوں اور غیروں سب پر مسلمومن کی طرف سے ایک احسان کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے برعکس بخل کے خلاف تعلیم دینی ایک طبی تقاضا ہے، اور یہی تقاضا اس آیت میں پورا کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو فرماتا ہے یہ بھی کرو، یہ خرچ بھی کرو، وہ خرچ بھی کرو، تو ایک خسیس انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ پھر میرے پاس رہے گا کیا، اور اتنے خرچ میں کر جاؤں تو میرے لیے کیا باقی رہے گا۔ اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے دے چکا ہوں جس میں یہ ثابت فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا رزق کم نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ بڑھتا ہے، اور خدا تعالیٰ غیر معمولی خرچ کرنے والے جو محض للہ کے غیر معمولی خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ان کے رزق کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بڑھ رہا ہے۔ بس یہ نیت کا معاملہ ہے۔ اگر خرچ میں غیر اللہ کی میلونی داخل ہو جائے تو پھر یقیناً وہ سارے خرچ جو ہیں وہ انسان کو برباد کر دیں گے، لیکن اگر محض اللہ کی خاطر اور اعلیٰ اقدار کی خاطر اخراجات ہوں تو ان کی ضمانت دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ وہ اخراجات غربت پیدا نہیں کیا کرتے، بلکہ بعض دفعہ ایسے شخص کی نسلیں بھی خدا تعالیٰ کے سے فضل کا رزق حاصل کرتی ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے غریبوں کی ہمدردی کی اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ اس لیے بخل کی تعلیم، اس کے مان بعد بخل کے خلاف جو تعلیم ہے یہ عین بر موقع ہے۔ اس کے متعلق پھر شان نزول کی بحث شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی شان نزول دراصل وہی آیت کریمہ ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے بعد آتی ہوئی آیت کے لیے کہ کوئی شان نزول تلاش کی جائے، اور ہو کیا سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو مضمون اٹھایا گیا اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا جائے۔ مگر یہ کہتے ہیں شان نزول والے امام سیوطی، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کردم بن زید جو کعب بن اشرف کا حلیف تھا، اسامہ بن حبیب یا حبیب ہے، نافع بن ابی، بحری بن عمر، حیی بن اختب اور رفاع بن یزید بن الطابوت انصار کے پاس آتے انہوں نے نصیحت کرتے کہ اپنے اموال خرچ نہ کرو، ہمیں اندیشہ ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ وہ انصار جو ان سے الگ ہو گئے، جن کے ساتھ مقابلے شروع ہو گئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی وفا کا ثبوت دیا، انتہائی وفا کا اظہار کیا اور اس اظہار کو سچا ثابت کر دکھایا، بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹے گئے ہیں، ان کے پاس ہمدردی جتانے یہ سارے یہودی آیا کرتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ کہیں یہودیوں سے متاثر ہو کر انصار واقعی اپنے ہاتھ ہی نہ کھینچ لیں۔ یہ بالکل بے معنی بے حقیقت بات ہے، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کا شان نزول وہی ہے جو پہلی آیت کے حوالے سے میں نے بیان کر دی ہے۔ اب سب اسی قسم کی حدیثیں بہت سے اکٹھی ہو گئی ہیں اور سارے لکھ رہے ہیں کہ یہ شان نزول ہے اس کے متعلق ایک اور حدیث ہے
مثلا ابو الحسن الواحدی فرماتے ہیں اس بارے میں شان نزول بیان کرتے ہوئے، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، امام واحدی کی طرف یہ بات منسوب ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی. جب یہ لفظ سنتے ہیں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں تو ہمارے علماء اتنے مروب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم اس پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں. اگرچہ 900 ہجری میں پہلی بار یہ دریافت ہوئی ہے حدیث، لیکن واحدی اس سے پہلے تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں شان نزول میں یہ بیان کر دیا ہے. اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں تو پھر کچھ بات ہوگی. تو میں نے کہا چلو تحقیق تو کریں کہ پہلے کون سے اکثر مفسرین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو بہت ڈھونڈا ہے، نام بنام تلاش کیا گیا. اکثر مفسرین کو اطلاع ہی کوئی نہیں اس بات کی. جو بعد کے مفسرین ہیں ان کے متعلق کو پیشگوئی کر رہے تھے امام واحدی کہ اکثر مفسرین کہیں گے. بعد کے اکثر مفسرین نے کہا ہے، لیکن واحدی کے حوالے یا اور اسی قسم کے حوالوں سے. لیکن جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے اوپر محض الزام ہے. اکثر لفظ بتا رہا ہے کہ اگر امام واحدی جیسے مقام کا انسان بے احتیاط ضرور تھا. اور کس بنا پہ انہوں نے اکثر کہا ہے؟ اکثر مفسرین جو پہلے گزرے ان کی لسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اہم مفسرین گزرے ہیں ان میں تفسیر الحسن العسکری ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے. یہ پہلی تفسیر جنہوں نے لکھی ان کی ولادت 232 ہجری میں ہوئی ہے، وفات 260 میں. چھوٹی عمر میں وفات پا گئے ہیں. جامع البیان ہے، ولادت 224 اور وفات 310. احکام القرآن ہے للجساس، ان کی ولادت 305 وفات 370 میں. معالم التنزیل تفسیر البغوی کہلاتی ہے. یہ ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوی، ان کی وفات کا ذکر ملتا ہے کہ 510 ہجری میں وفات ہوئی ہے. بس ان سب مفسرین میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں کہیں اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کہ یہود اس طرح آیا کرتے تھے. ہاں ایک حوالہ ابن جریر طبری متوفہ 310 نے اپنی تفسیر جامع البیان جز خامس میں یہ بات لکھی ہے صرف. لیکن جہاں یہ لکھا ہے طبری نے وہاں محض قیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. جو اس بات پر اول تو یہ حدیث کی کتاب نہیں اور تفسیر کی کتاب ہے جس میں کسی راوی کا معین حوالہ کوئی سند بیان نہیں ہوئی، اور اگر سند نہ بھی ہو اور معین نام لے دیا جائے تو اہل علم اس کو پھر بھی کچھ وقت دے دیتے ہیں. مگر اگر یہ کہا جائے 300 سال کے بعد وکیلا اور کہا گیا ہے تو اس روایت کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی. بس ایک ہی روایت جو واحدی سے پہلے ملی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں بھی قیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس لیے جو میں نے شک کا اظہار کیا تھا وہ یقین ہے کہ وہ میرا شک سچا ہے اور ان کا یقین غلط ہے. بخل کس کو کہتے ہیں؟ یبخلون بخلا منع و امسکا. بخل تو ایک عام لفظ ہے جو اردو میں انہی معنوں میں مستعمل ہے جیسے عربی میں ہے. بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو طبعاً کنجوس ہو اور اس ہر قسم کے فیض میں وہ کنجوسی دکھائے، وہ اصلی بخیل ہے. لیکن بعض لوگ بخیل ایک پہلو سے ہوتے ہیں دوسرے پہلو سے نہیں ہوتے. تو جو بخل کی قسمیں ہیں وہ متعدد ہیں. میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے بعض لوگ اپنے اوپر بخیل ہوتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب پر بخیل نہیں ہوتے. بعض اعزاء اور اقارب پر تو بخیل ہوتے ہیں، اپنے اوپر بخیل نہیں ہوتے، خود عیش کرتے پھرتے ہیں
اور باقی ان کے جو ذمہ دار جو بچے اور لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ بڑے خرچوں میں اخراجات میں بخیل نہیں ہوتے، چھوٹے اخراجات میں بہت بخیل ہوتے ہیں۔ پاؤنڈ فولش پینی وائز جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور یہ واقعتاً بڑی کثرت سے بہت کثرت سے نہ صحیح مگر میرے علم میں معین طور پر ایسے موجود ہیں لوگ، وہ 8 آنے 4 آنے خرچ کرنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیں گے۔ تو یہ دراصل ان کا جو بچپن کا پس منظر ہے وہ یہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں غربت میں وقت گزارا ہو اور تنگی دیکھی ہو تو اس وقت جو چھوٹی چیزیں جو خرچ کرنے والی ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، وہ نقش ہو جاتی ہیں دماغ پر کہ یہ خرچ مشکل در میں ڈالے گا، اور روپیہ بعد میں آ گیا ہے اور اس روپے کا تصور بھی حقیقت میں نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بچپن کی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ وہ پاؤنڈ فولش ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ کوئی غلط محاورہ نہیں، واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ یبخلون کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ ایک کمپاؤنڈ صورت ہے بخل کی۔ یبخلون و یامرون الناس بالبخل، یہ بعض لوگ بخیل ہیں، وہ ہر قسم کے بخیل ہو سکتے ہیں، مگر بعض ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور یہ جو دوسروں کو بغض کی تلقین کرنے والے ہیں، یہ وہ لفظ ہے جس نے شان نزول کی وہ حدیثیں پیدا کی ہیں کہ فلاں تلقین، ان کو ڈھونڈنا پڑا کون تلقین کرتا ہے، حالانکہ بغض کی تلقین کرنا بھی فطرت کے اندر داخل ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں، بعض بڑی عورتیں بوڑھی وہ اپنے بچوں کو ہر وقت بخل کی تلقین کرتی رہتی ہیں کہ ہیں ہاتھ روکنا، یہاں نہیں خرچ کرنا، وہاں نہیں خرچ کرنا، اور ایسی ساسوں کی بہویں بیچاری برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اس سے بھی روکتی ہیں کہ اپنے بہو کو خوشحال رکھا ہے، اس نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا تھا، تمہیں خیال نہیں ہے کہاں سے لیا اس نے، تم نے لے کے دیا ہے نا۔ تو وہ بیچارہ ڈرتا کانپتا بچہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک فطرت کی بات ہے، اور قرآن فطرت کا کلام ہے، اور فطرت کے ہر تقاضے کو پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے کسی شان نزول تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ اپنے بخل کو چھپانے کی خاطر دوسروں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی، یہ اس لیے کہ وہ اکیلے نہ رہ جائیں، لوگوں کی انگلیاں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم خیال کرو جی اپنا، کیا کرتے ہو تم، کیسی زندگی بچا کے رکھو کچھ ہے، اور یہ نصیحت کرنے والے عام روزمرہ ملتے ہیں، تو اس کے بعد کسی یہودی کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں یہودی گیا ہوگا تو پھر یہ ہوا ہوگا۔ مفردات المفردات الامام راغب میں ہے، یعنی اپنے جمع کردہ اموال کو ان جگہوں سے روکنا جہاں سے اسے روکنا نہیں چاہیے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یعنی امام راغب کے نزدیک بخل کی تعریف یہ ہے محل خرچ کے محل پر خرچ نہ کرنا، جہاں طبی فطری عقلی تقاضا ہو کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور اگر جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دیا جائے تو پھر یہ جود نہیں ہے، بلکہ مال کا ضیاع ہے، اور یہ کسی نہ کسی جہالت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، جس کا قرآن کریم آگے ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل جود کا لفظ ہے بخیلا فہو باخل، اور البخیل وہ ہے جو بہت زیادہ بخل سے کام لے۔ اگر کوئی بخل کر لیتا ہے ایک دفعہ تو اس کو کہتے ہیں باخل، وہ اس نے بخل کرنے والا جس نے ایک آدھ دفعہ بخل کیا ہو۔ لیکن اگر فطرت کا حصہ بن جائے کسی کے، جسے مستقل کنجوس کہتے ہیں، اس کو عربی میں البخیل کہتے ہیں۔ عالم وہ ہے جو اس کو علم ہو مگر جس کا علم دائمی ہو، اس کو علیم کہتے ہیں۔
تو اسی طرح کا یہ فرق ہے. تو وہ کہتے ہیں جو زیادہ بخل سے کام لے اور مستقلاً بخل کرے گویا وہ البخیل ہے. آگے انہوں نے قسمیں بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ میں نے بھی چند قسمیں بیان کی تھیں. کہتے ہیں یہ کہ انسان خود اپنی کمائی پر بخل کرے، دوسروں کی کمائی پر بخل کرے، پھر دوسروں کو بخل کا حکم دے. یعنی 3 قسم کے بخل انہوں نے بیان کیے ہیں. اس کے بیچ میں اور بھی بہت سی قسمیں ہیں. بعض بخیل جو ہیں وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان پر بخیل نہیں ہوتے اور باقی جگہوں میں بخیل ہوتے ہیں. تو بخل کی کوئی ایک انتہا نہیں ہے. ہر قسم کی انسانی کمزوریاں بخل کے تعلق میں بھی ملتی ہیں اور الگ الگ اس کے مظاہر ہوتے ہیں. کسی نے اگر بخل کی تفصیل پڑھنی ہو، خاص دلچسپی ہو کسی کو، تو جاہز کی کتاب البخلاء پڑھ لے. جاہز نے ایک پوری کتاب موٹی تازی بخیلوں کی کہانیاں اکٹھی کر کے لکھی ہے. مگر وہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں ایسے ایسے بخیل بھی ہو سکتے ہیں. مگر جاہز کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے چھان بین کر کے باقاعدہ ان کی قسمیں اکٹھی کی ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس وقت ہوگا یا آپ واقعی سنجیدگی سے آپ بخیلوں کا مطالعہ کریں، کیونکہ گرد و پیش کافی نمونے ملتے رہتے ہیں. یکتمون، اب دیکھیں بخل کی قسمیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ساری فطرت کی باتیں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور درجہ بدرجہ کس طرح بڑھاتا ہے، اور ان دائروں میں ہر قسم کا بخیل داخل ہو جاتا ہے. وہ جو خود بخل کرتے ہیں، جن کا بخل اپنی ذات کی حدیں چھل پھلانگ کر دوسروں کو بخل کی تعلیم دیتا ہے. وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے. بس بہت سے ایسے ہیں جو یعنی قومی طور پر بعض لوگ جن کے اندر آپ کو یہ بات دکھائی دے گی کہ وہ نہایت غریبانہ کپڑے پہنتے ہیں، پھٹے پرانے، بلکہ بدبودار بھی، تاکہ دیکھنے والا کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے. ایسے آدمی بھی ہمارے علم میں ہیں، وہ وفات پا چکے بعض، ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، مگر وہ ان کا پیشہ تھا کہ نہایت گندے کپڑے جو ایک دفعہ پہنے تو پھر اترنے کا نام نہ لیا انہوں نے، وہ پہن کر وہ گھر پھرتے تھے چاروں طرف کہ کہیں کوئی دعوت دکھائی دے جائے، اور جہاں بھی انہوں نے خوشبو آئی پلاؤ پکنے کی یا روٹی کی، وہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے مہمان بن کے. اور بعض دفعہ 2 دن کے بیچ میں فاقے پڑ جائیں گے مگر اپنے گھر روٹی نہیں پکانی. بس یہ جو اپنی ذات میں بخل کو اس انتہا تک پہنچانا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کوئی مانگ ہی نہیں سکتا ایسے شخص سے، نہ کوئی مانگے نہ اطلاع میں کوئی پڑے. جن صحت کی میں بات کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ، وہ جب فوت ہوئے تو ساری جائیداد اپنا سب کچھ انجمن کے نام کر گئے. کم سے کم احمدی بخیلوں میں یہ نیکی تو ہے نا. یہاں تو بعض کتوں کے نام کر جاتے ہیں، بلیوں کے نام کر جاتے ہیں، بعض چرچ کو بھی دے جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو یہ بخیل امیر بھی ہوں تو در حقیقت بخیل غریب ہیں. یعنی ان کا جو ان کی تعین کی کیا چیزیں، تو حد سے زیادہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ جو خرچی کچھ نہیں کر رہا وہ تو حد سے زیادہ غریب ہے بیچارہ. تو یکتمونہ کا جو مضمون ہے قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ یہ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں جو بخل میں آپ بھی درجہ کمال کو پہنچتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اور پھر ہر لحاظ سے اپنے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تعلق میں یکتمونہ کی بحث میں لسان العرب کہتی ہے کہ الکتیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بلبلائے نہ، اور جو اونٹ بلبلاتا ہے نا، وہ بو کی آوازیں نکالتا ہے، جو کہتے ہیں وہ اگر بلبلائے تو پتہ چلے نا کہ اونٹ ہے کوئی. اب کوئی امیر آدمی کوئی اظہار کرے گا تو پتہ چلے گا اس کے پاس پیسہ ہے، اس لیے وہ چپ ہی کر جاتے ہیں. صحاب مکتوم اس بادل کو کہتے ہیں جس میں گرج نہ ہو. بعض دفعہ خاموش بادل آتے ہیں تو وہ گرجتے نہیں ہیں.
مگر اردو میں ایک عجیب محاورہ بنا ہوا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، حالانکہ غلط بات ہے۔ اکثر برسنے والے بادل وہی ہوتے ہیں جو گرجتے بھی ہیں، جو نہ گرجنے والے بادل ہیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلا کرتا۔ مہینن، لفظ مہینن آخر پہ آیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُہِینًا۔ مہین کہتے ہیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا۔ اس نے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کی اہانت کی ہے، اہانت رسول کا محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ الحوان جو ہے جس کے معنی ذلیل کے کیے گئے ہیں، یہ دو طرح سے آتا ہے۔ ہان سے مراد بعض دفعہ وہ تذلل بھی ہے جو انسان خود اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کی تذلیل نہیں بلکہ اس کی عزت کا موجب بنتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر آسان ہلکا ہلکا آرام سے چلتے ہیں، یعنی اپنے دکھاوے اور بڑائی کے طور پر نہیں چلتے، بلکہ ان کی چال ایسی ہے جیسے ایک عام سا انسان گزر گیا ہے۔ تو جس چال میں ارادتاً دکھاوا اور بڑائی شامل ہو، اس کے لیے لفظ ہونا استعمال نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ یہاں صرف ذلت کے معنی نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ یہ خوبی کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ ہون، اور بعض جگہ تذلیل کے لیے بھی، جیسا کہ فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ آج کے دن تمہیں ذلیل کن اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے آل عمران میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اس غرض سے چھپاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے اور ان پر خرچ نہ کرنا پڑے، وہ کہتے ہیں ان کو یہ وہم ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ گمان چھوڑ دیں کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ بل هو شر لهم، یہ بات ان کے لیے بہت ہی برائیاں رکھتی ہے اور بہت ہی خطرناک نتائج پر منتج ہوگی۔ پھر بخل کا لفظ سورہ محمد آیت 39 میں یوں استعمال ہوا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ تم میں سے ہاں انتم، سنو تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کی طرف بلایا جائے فمنکم من یبخل، تو کچھ تم میں سے ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بھی بخل سے کام لے گا تو وہ دراصل اپنی ذات ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو بھی بخل ہے وہ اپنی ذات سے بخل ہے، کیونکہ اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا اور اس کے اموال میں برکت نہیں رہے گی۔ یہ مراد ہے کہ اس بخل کا اس سے فائدہ نہیں، نقصان پہنچے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، جہاں تک تمہارے روکنے کا تعلق ہے، اس روکنے سے خدا کے کام بند نہیں ہو سکتے۔ اس نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو اور ثواب حاصل کرو، دین دنیا کے فوائد پاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ایک بات تم دیکھ لینا کہ تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے۔ یہ چیز ایک قاعدہ کلیہ کی طرح جماعت احمدیہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سلوک میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کبھی بھی جماعت احمدیہ میں یہ وہم بھی نہیں آیا منتظمین میں کہ فلاں شخص نے اگر اپنے چندے روک لیے تو جماعت کو نقصان پہنچے گا، بلکہ سزاؤں میں یہ بات، سزا ایک بہت کڑی سزا ہے کہ فلاں سے چندہ نہیں لیا جائے گا۔
اب دنیا کے معاملات میں اگر یہ سزا دی جائے تو لوگ بغلیں بجاتے پھریں کہ شکر ہے خدا حکومت نے ہم سے ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ لوگ جن پہ یہ اعلان ہو جن کے لیے کہ جو اپنے پیسے اپنے گھر رکھو تم سے نہیں لیا جائے گا، وہ روتے ہوئے واپس جائیں اور روتے ہوئے خط لکھیں اور پیچھا نہ چھوڑیں جب تک یہ سزا معاف نہ ہو جائے۔ یہ کس بات کا مظہر ہے؟ یہ اس بات کی مظہر ہے بات کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور جماعت احمدیہ کے جو مالی کاروبار ہیں یہ دنیا کے معاملات سے بالکل جدا ہیں۔ دنیا کے معاملات میں خرچ کرنے والا دکھاوے کے لیے کرتا ہے، بعض دنیاوی مطالب کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کا خرچ نہ لیا جائے تو اس کو کوڑے کی بھی قربانی ہوگی، اچھا نہیں تو نہ صحیح۔ لیکن یہاں خرچ کرنے والا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، اس لیے اس محرومی کو ایک بہت بڑی محرومی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا تم بخل کر کے دیکھ لو، جو اللہ کے کام وہ بند نہیں ہوں گے، تم نقصان اٹھاؤ گے، اور خدا تعالیٰ کو حقیقت میں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ چند آدمی اگر ہاتھ روکے تو اس سے بہت زیادہ کھل کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے پیدا فرما دیتا ہے۔ باقی بہت آیتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور بھی میرے خیال میں اتنی تفصیل میں اب جانے کی مزید ضرورت نہیں ہے، کافی حد تک یہ مضمون کھول دیا ہے۔ ایک حدیث نبوی اب میں پیش کرتا ہوں، باب ما جاء فی السخاء۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سخی اللہ کا مقرب ہے، جنت سے قرب رکھنے والا، لوگوں سے قریبی اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اس کے جو اصل الفاظ ہیں وہی پڑھنے چاہیے۔ قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ اس طرح یہ ہے دراصل حدیث، بہت ہی عارفانہ کلام ہے، اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام ہی عارفانہ ہے، مگر میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس قسم کا مضمون پڑھتے ہی دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ السخی، سخی وہ ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہے وہ قریب من الجنہ ہے، وہ جنت کے قریب ہے۔ اور پھر فرمایا قریب من الناس بعید من النار، جو لوگوں کے قریب ہے وہ جہنم سے دور ہے۔ اب یہ ایک ہی شخص کی صفات مسلسل بیان نہیں ہو رہی، دو الگ الگ مضامین ہیں جو کھولے گئے ہیں۔ یعنی بنی نوع انسان سے جو ہمدردی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگ روک دیتا ہے جہنم کی، اور جو قرب الہی کی خاطر اللہ کے قریب ہوتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے تو جنت لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون ہے۔ اور جو اللہ کے قریب رہتے ہوئے خرچ کرتا ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے علاوہ خدا کے تصور نہ بھی ہو اور بنی نوع انسان پر یا خدا کی مخلوق پر خرچ کرنے کا عادی ہو تو اس کو بھی جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ مختلف احادیث میں اس طرح بیان ہوا کہ بعض لوگوں نے اپنے اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم جو پہلے نیکیاں کیا کرتے تھے ان کی بھی کوئی جزا ہے؟ مثلا ایک شخص نے کہا میں پرندوں کو روٹی ڈالا کرتا تھا، جانوروں کو میں کھلاتا تھا، غریبوں کو خیال کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو گئے، یہی تو جزا ہے، اور تمہیں کون سی جزا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے سودے چکا دیتا ہے، تمہارے قرضے چکا دیتا ہے، اور نیکیاں ضرور کسی اور نیکی پر منتج ہو جایا کرتی ہیں۔ بس جو غریبوں پر خرچ کرے خدا کے خیال سے اس کی جنت تو یقینی ہے، لیکن سوال ہے کہ ویسے ہی نیک ہو اور خرچ کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ عام طور پر خیال ہے کہ اس کی ساری باتیں اکارت گئیں، لیکن یہاں یہ فرق سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اکارت تب جاتی ہیں
اگر وہ ان کی کوئی اور جزا دنیا سے حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ بعض احادیث نے جب اس مضمون کا فرق ظاہر کیا ہے تو بعض لوگ سمجھ نہیں سکے. ایسا شخص جس نے اسلام سے پہلے نیکیاں کی اور اس کا جواب یہ ملا کہ کچھ بھی نہیں تمہیں ملے گا. بعضوں کو فرمایا تمہیں مل گیا ہے جو ملنا ہے، کیونکہ وہاں ظاہر کر دیا کہ تم دکھاوے کی خاطر کرتے تھے تو تمہیں تو مل گیا جو کچھ ملنا تھا. تم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے تھے، لوگ تم سے راضی ہو گئے، اور اب کیا چاہیے تمہیں؟ تو ہر سودے کا فیصلہ نیت کرتی ہے. اگر نیت میں کسی کی جزا کسی شخص سے تعلق میں جزا کا مضمون ہو تو وہی اس کی جزا بن جاتا ہے. اگر ہا ہو کے لیے لوگوں کی واہ واہ کی خاطر آدمی کام کر رہا ہے تو اس کو جزا ساتھ ساتھ مل رہی ہے، بس وہی معاملہ ختم ہو گیا، اس کا مزید کچھ نہیں رہتا اللہ کے اوپر. لیکن یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ قریب، جیسے رسول نے فرمایا لوگوں کے قریب، اس میں دکھاوے کا کوئی مضمون نہیں ہے. بعض فطرتاً نیک مزاج لوگ ہیں، وہ ہمدرد ہیں. یہاں ہندوستان میں بھی، یورپ میں بہت ملتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی وقت کی ہوتی ہے بین نوع انسان کے دکھ دور کرنے کے لیے. تو یہ قریب من الناس ہیں. ان کا بھی خدا تعالیٰ نے ایک حق رکھ لیا ہے کہ ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہر نیکی پر وہ احسان کی نظر ڈالتا ہے، مگر اگر نیکی میں نیت بد ہو جائے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا. بے حیائی اور یاوہ گوئی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے. بخل، حرص اور کینے سے بچو، کیونکہ اسی عیب نے پہلوں کو برباد کر دیا. اس نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا، اس لیے انہوں نے اپنوں سے تعلق کاٹ لیا. اس نے ان کو بخل پر آمادہ کیا اور وہ بخیل بن گئے. اس نے ان کو فسق و فجور پر آمادہ کیا اور وہ فاسق و فاجر ہو گئے. یہاں ایک بدیوں کے آگے بڑھ جانے کا مضمون ہے، کس طرح بڑھتی ہیں، کیسے چھوٹی بات آگے پھر اور بڑی برائیوں کو پیدا کرتی ہے، اور بدی یا گناہ کی حقیقت کیا ہے. یہ پہلے لفظ ظلم کے ذریعے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا. ظلم سے مراد یہاں محض لوگوں کو اذیت پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے بعد کے آنے والے الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر قسم کی جہالت کا نام ظلم قرار دیا گیا ہے، ظلم رکھا گیا ہے. ظلم کہتے ہیں در حقیقت ایسی چیز جو روشنی سے خالی ہو، یہ بنیادی معنی ہیں. اور اظلم الناس کہیں گے ایسی چیز جو ان پر لوگوں پر سایہ کر دے، اور جو گھنے درخت ہیں وہ مظلم ہوتے ہیں. ایسے باغات یا جنگل جن کے اندر کوئی روشنی نہ پہنچ سکے وہ مظلم کہیں گے. ایسے سمندر کے اندر کے اندھیرے جو تہ بتہ پردوں کے نیچے خالص اندھیرا بن جاتے ہیں، جہاں روشنی کی کوئی رمق نہیں ہوتی، وہ بھی مظلمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہالت سے بچو، ایسی حالت سے بچو جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نور بھی تم تک نہ پہنچتا ہو. اور اس کے نتیجے میں جو بدیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بنیادی معنی ظلم کے معنی اختیار کرتے ہوئے قیامت کے دن تمہارے اندھیرے بن جائیں گے. اور قرآن کریم نے وہاں اندھیروں کا لفظ ان آیات میں جہاں جہنم کا ذکر ہے آگ اور اندھیروں کا اکٹھا استعمال فرمایا ہے. یعنی آگ میں تو روشنی ہونی چاہیے، مگر جہنم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے آگ لپٹی ہوگی اور وہ اندھیروں میں ہوں گے. وہ آیت حافظ صاحب یاد ہے آپ؟ پوری آیت آگ کے پردے ہیں. وہ یہ حافظ صاحب بتا دیں گے ابھی آپ کو. مضمون مجھے یاد ہے جو آیت کے من النار لفظ آپ نے پچھلے بار نہیں کہا تھا شاید.
لفظ نار کی میں تلاش میں تھا. ہاں، ان کے اوپر آگ کے اندھیرے ہوں گے. یہ دیکھیں وہاں آگ کو اندھیروں کے ساتھ وابستہ کر کے بتایا گیا ہے، جبکہ آگ بظاہر روشنی پیدا کرنے والی چیز ہے. تو گناہوں کے اندھیرے جو ہیں، خدا تعالیٰ سے دوری کے اندھیرے، اس سے انسان جلتا تو ہے مگر روشنی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے اس تعلق میں کھولا ہے. بس آگے جا کے گناہوں کی باتیں ہیں. فرمایا بے حیائی اور یاوہ گوئی سے بچو. بے حیائی ہر قسم کی فحشا اور بدیوں کو پھیلانے کا موجب بن جانا، کیونکہ لفظ فحشا ہے یہاں فحش. فحش کا معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس میں بدیوں کا اس طرح دکھانا یا ان کے دکھانے کے تعلق میں ایسا بحث ہو جانا کہ انسان بدیوں کے ظاہر ہونے پر کوئی عار ہی محسوس نہ کرے، باقی محسوس کرے، بلکہ فخر کرنے لگ جائے آہستہ آہستہ، اور بدیاں اس کے لیے زینت کا موجب بن رہی ہوں اس کے اپنے گمان میں، اور تفاخر کا موجب بن جائیں. یہ وہ چیز ہے جس کو فحش کہتے ہیں، جو ہمیشہ اس طرح پھیلتی ہے. بس وبائی امراض بھی فحشاں ہیں، جہاں ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو یہ بیماری اس لیے خوفناک ہو جاتی ہے اگرچہ چھوٹی بھی ہو، کہ اگر اس انداز سے بدی اختیار کی جائے کہ سوسائٹی کو اس سے خطرہ لاحق ہو، تو یہ پھر وبائی مرض بن جاتی ہے. اور وبائی مرض ایک بہت مہلک چیز ہے، یعنی سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے بہت مہلک ہے. فرمایا بے حیائی سے بچو اور یاوہ گوئی سے بچو. یاوہ گوئی اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. چنانچہ میں نے پیچھے ایک انگریز مصنف کا اقتباس آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں وہ خاتون ہے جس میں یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھو پہلے تو عورتوں سے بے حیائی کے کام لیے ان لوگوں نے، مردوں نے، پھر حد سے زیادہ تذلیل کہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر اور شراب خانوں میں فخر کے طور پر وہ باتیں کرنے لگے. بس فحشاء کا ایک طبی نتیجہ یاوہ گوئی ہے. آج بھی اسی طرح ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری فطرت انسانی پر نظر رکھ کر نصیحتیں فرماتے ہیں تو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کو وقت تبدیل کر ہی نہیں سکتا. لازماً ہمیشہ سے انسانی فطرت اسی قسم کے اظہار کرتی ہے. اگر اس کو آپ نہ سمجھیں تو بے حیائی کے بعد یاوہ گوئی کا کیا مطلب دکھائی دے گا؟ بے حیائی سے بچو، یاوہ گوئی سے بچو. دراصل یاوہ گوئی یعنی بیہودہ فخر و وباہات، یہ بے حیائی کا بچہ ہے. جب ایک چیز سے شرم اڑ گئی تو پھر اسی چیز کو اپنے فخر کے اظہار کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اگلا قدم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. پھر فرمایا بخل اللہ اسے پسند نہیں کرتا کا جو لفظ ہے لا یحبو، اس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے کام سے سخت نفرت کرتا ہے. کیونکہ یہ حب کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ محبت تو نہیں کرتا اسی بات سے، مگر کچھ کم درجے کا تعلق شاید رکھتا ہو. تو حب کی نفی دراصل بالکل اپوزٹ معنی پیدا کرتی ہے، بالکل برعکس معنی پیدا کرتی ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی اس کو پسند نہیں کرتا، شدید نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اسے سخت نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. بخل، حرص اور کینے سے بچو، کیونکہ اسی عیب نے پہلوں کو برباد کیا. بخل کے بعد حرص اور پھر کینہ. یہ بھی دیکھیں کیسی عظیم ترتیب ہے جو عین فطرت انسانی کے مطابق اور تاریخ کا ہر دور اس پر گواہ ہے. بخل جب پیدا ہو یعنی اپنے مال کو بچانا، خرچ نہ کرنا، یہ لازماً حرص پر منتج ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بخیل قانع ہو، بخیل قناعت کر کے بیٹھ جائے کہ بس جو کچھ میرا بس کافی ہے، مجھے اور نہیں چاہیے، مگر میں دوں گا بھی نہیں کسی کو. یہ بالکل جھوٹ ہے. بخیل اندر دبی ہوئی حرص کے نتیجے میں بخیل ہوتا ہے، اور جب بخیل ہو تو پھر
دوسروں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا اس کا پیشہ بن جاتا ہے، اور یہ حرص اسے پھر آگے کینے تک بھی پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ حسد پیدا کرتی ہے جس سے انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس ہے، وہ برباد ہو جائے، اس پر آفت ٹوٹ پڑے، اور اگر اس پر آفت ٹوٹے تو بہت خوش ہوگا۔ اس کے متعلق میں نے پہلے بھی ایک درس میں بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بیماری کا نام کوڑ رکھا ہے، روحانی کوڑ، کہ بخل کی حد تک تو ٹھیک ہے، حرص بھی سمجھ آ جائے گی، مگر حرص جب کینہ بن جائے اور انسان چاہے کہ اس کا ہٹ جائے تو پھر مجھے چین آئے گا، اس سے جاتا رہے تو چین آئے گا، فرمایا یہ ایک روح کا کوڑ ہے جو ایک لا علاج بیماری بن جاتی ہے۔ ایسا انسان بہت بدبخت انجام کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنا روزمرہ امتحان لے سکتا ہے اور لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ محض اس وصیت کو سرسی نظر سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو اس حدیث میں پہنچانا مقصود ہے۔ آپ روزمرہ جب سنتے ہیں کہ فلاں بھائی کی فلاں چیز ضائع ہو گئی تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ مزہ آتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر ایک احمدی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس زمانے میں کہ میرے سارے تعلق والے یا مجھ سے لڑے ہوئے جتنے بھی ہیں، جب بھی ان کو نقصان پہنچتا مجھے دکھ ہوتا ہے، تو وہ یقیناً محفوظ ہے اور اس بلا اور بدی سے وہ بچا ہوا ہے۔ لیکن اگر بعض کے تعلق میں بھی اسے خوشی ہوتی ہے، اور خصوصاً عورتیں فخر سے بیان کرتی ہیں، جو دیکھا جی اس کا وہ گیا نا اس کا سارا مال، پھر ہو گئی نا چوری، لگ گئی نا آگ، جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کوڑ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ پھیلا ہوا ناسی بعض دفعہ کوڑ کا داغ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ سارے جسم پر چھا جاتا ہے، بس اگر یہ بیماری بڑھ کر پھیل جائے تو سارا بدن کوڑی ہو جائے گا، لیکن ایک انگلی بھی کوڑی ہو تو اچھی نہیں لگتی، اور وہ بہت ہی منحوس چیز ہے۔ اس لیے یہ اپنا موازنہ محاسبہ ہمیشہ کرتے رہیں، خصوصیت سے اس رمضان میں بھی، کہ آپ کو جتنے بھی مومن بھائی بہنیں، تعلق والے بے تعلق والے، دوست دشمن، ان کے نقصان سے آپ کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر یہ آپ کر لیں تو پھر آپ مقام محفوظ پہ ہیں، پھر آپ کو یہ بیماری لاحق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرمایا ان عیبوں نے پہلوں کو برباد کیا اور اس نے قطع رحمی پر آمادہ کیا۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، جو قطع رحمی کا مضمون ہے وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک رشتہ دار قریبی اتنا برا لگنے لگ جائے کہ اس پر آفات کا ٹوٹنا آپ کو مزہ پہنچائے، تو ایسے رشتہ دار یا قریبی سے آپ تعلق رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا گھر میں آ کے ہنسنا ہی آپ کو برا لگے گا، گھر میں آ کے آپ کی روٹی ایک توڑ گیا تو اسی پہ آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے ایسے خاندان واقعتاً ان سے پوری طرح قطع تعلقی کر لیتے ہیں، ان کا دائرہ ہی مختلف ہو جاتا ہے، اور ایسے بیچاروں کا جو ان کے مغضوب ہوں یا اچھے حال میں ہوں یا برے حال میں ہوں، اس بیماری کا دونوں سے برابر تعلق ہے۔ ان کا آنا جانا ملنا جلنا ان کو دکھ دیتا ہے، ان کی خوشیاں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیشہ قطع رحمی پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر یہ قطع رحمی ہمارے ہاں جو آئلی مسائل اس طرح بن جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، کہ مہم چلاتے ہیں کہ ہم اے اور لڑکی تو ہمارے گھر آ گئی ہے، اب بھول جا اپنے ماں باپ کو، خبردار ہے جو ادھر نگاہ کی، اور کلیتاً کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اور اپنے حقوق جتاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت ان سے کرواتے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ خدا سے انہوں نے اپنا تعلق کاٹ لیا، ماں باپ کا تعلق تمہارے کس کام آئے گا؟ جب تم نے قطع رحمی کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خدا ہی سے تعلق کاٹ بیٹھے تو پھر تمہاری ماں یا باپ کا تعلق تمہیں جہنم میں تو لے جا سکتا ہے، نیکی کا موجب اور فائدے کا موجب نہیں بن سکتا۔ تو یہ بہت گہری انسانی معاشرتی بیماریوں کی نشاندہی کرنے والی حدیث ہے۔ فرمایا قطع رحمی پر آمادہ کیا،
اس لیے انہوں نے اپنوں سے قطع تعلق کر لیا، اس نے ان کو بخل پر آمادہ کیا ان عادات نے، اور وہ بخیل ہو گئے، فسق و فجور پر آمادہ کیا اور وہ فاسق و فاجر ہو گئے۔ یہ آخری چیز جو بیان ہوئی وہاں سے مضمون شروع کر کے نتیجہ نکالا جا رہا ہے، بیکورڈ سفر ہے۔ پھر کہ شروع تک جو میں باتیں بتا رہا ہوں ان باتوں سے یہ ہونے شروع ہو گئے، یہ ہوئے یہاں تک کہ سارا معاشرہ برباد ہو گیا۔ اور فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ ہے اصل میں من کان قبلکم، تم سے جو پہلی قومیں تھیں وہ ان وجوہات سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اگر تم ہلاک ہونے کا فیصلہ کر بیٹھے ہو تو بے شک کرتے پھرو، اگر تم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو لازماً ان معمولی دکھائی دینے والی بیماریوں سے تمہیں کلیتاً قطع تعلق کرنا ہوگا، ان کو کاٹ کر اپنے وجود اور اپنے اقربا کے وجود سے الگ کر دینا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیصیں پہن رکھی ہوں، جن قمیصوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ وہ زر ہیں جن کے دائرے ہوتے ہیں، ان کے چھلے ہوتے ہیں، وہ چھلے جتنے تنگ کریں گے وہ زرہ اتنے زیادہ آپ کو گھونٹتی چلی جائے گی، جتنے چھلے کھلے کریں گے اتنا ہی وہ زرہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالے گی، آپ کو فراخ رکھے گی آسانی کے ساتھ۔ کھلی قمیض جس طرح آسان آرام دہ ہوتی ہے، یہی حال زرہ کا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری مثال اس سے یوں بیان فرمائی کہ دو شخص جنہوں نے زریں پہنی ہوں، ایک بخیل ہو اور ایک سخی ہو۔ سخی جب سخاوت کرتا ہے تو اس کی زرہ کے چھلے کھلنے لگتے ہیں اور وہ تنگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ کشادگی اور آرام محسوس کرتا ہے۔ اور بخیل جب بخل کرتا ہے تو اس کی زرہ کے چھلے تنگ ہونے لگتے ہیں اور وہ گھٹن اور بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی گہری حکمت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ہی ایسی عجیب حکمت کی بات بیان ہو سکتی ہے، دوسرے کا دماغ ہی نہیں پہنچتا ان باتوں پر۔ کیونکہ سخی جب خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ کشادگی محسوس کرتا ہے، اور سخی کا خرچ اپنے پیچھے کوئی ایسی کڑواہٹ نہیں چھوڑ جاتا کہ خرچ کرنے کے بعد وہ کہے او ہو مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرا خرچ ہو گیا۔ سخی جب خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کے نتیجے میں وہ کھلتا ہے اور اسے لطف آتا ہے، اسے طمانینت نصیب ہوتی ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے خرچ کرنے کے نتیجے میں۔ اور بخیل جب ہاتھ روکتا ہے تو کشادگی نہیں ہوتی۔ بخیل جتنی دفعہ چاہے ہاتھ روکے اتنا ہی اس کا دل اور بھی تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، سکڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر بخل اس کو خرچ کے معاملے میں اور بھی زیادہ حساس بناتا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ روتا پیٹتا ہے کہ وہ پہلا جو ضائع ہو گیا وہ کس حساب میں جائے گا، فلاں بات جو ہو گئی خرچ، اب میں اس کا کیا کروں۔ اس کے متعلق کتاب البخلاء میں بڑی بڑی دلچسپ باتیں بیان کی ہیں، مگر پھر بھی میں آپ کو کتاب البخلاء پڑھنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، ہائے میرا مال، ابن آدم کیا کوئی تیرا مال ہے بھی؟ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الحاق کا معنی ہے دراصل غافل کر دیا، اور الحاکم ملتی جلتی آواز ہلاکت کی ہے، یہ مضمون بھی الہا میں داخل ہے۔ الحاقہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہلاک کر دیا، الہا کا مطلب ہے غافل کر دیا، مگر ایسے غافل ہوئے کہ ہلاکت تک جا پہنچے۔
حتیٰ زرتم المقابر، یہاں کے تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچے، مقبروں کے کنارے تم نے دیکھ لیے۔ اس کے عموماً یہ ترجمے کیے جاتے ہیں کہ تم نے زیارت کی مقبروں کی۔ یہ بھی اپنی ذات میں درست ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات متفرق معانی چند الفاظ میں سمیٹے ہوتی ہیں۔ تو الحاکم التکاثر کا یہ معنی تمہیں اتنا غافل کر دیا حقائق سے اور اپنے مفادات سے کہ تم نے مردوں سے بھی مانگنا شروع کر دیا جا کے، تمہیں ہرس قبرستانوں تک لے گئی، اور فوت شدہ بزرگوں کو تم نے داتا قرار دے دیا، اور ان کے درباروں پہ حاضریاں دے کر اور پلاؤں کی دیگیں چڑھا کر تم نے ان کو خوش کر کے گویا ان سے رزق مانگنے شروع کیے۔ اس حد تک تم حریص ہو چکے ہو، اس حد تک بال بڑھانے کی تمنا ہو گئی کہ مردوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا ہے، جیسا کہ میں یہاں اس مضمون کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے وفات سے ایسا غافل کر دیا حرص نے اور مال بڑھانے نے کہ تم اب موت کے کنارے پہ جا پہنچے ہو، اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، تم ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہو، کیونکہ جو قبرستان جا پہنچتا ہے وہ آخری انجام ہے اس کا، یعنی تم زندگی کی ہر صفت سے، ہر رمق سے عاری ہو گئے ہو، اور اب تمہارا مقام قبرستان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو حرص و ہوا جب بڑھتے ہیں تو انسان کی ہلاکت کے سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور کس وجہ سے انسان اتنا حریص ہو، اس مضمون کا تجزیہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال۔ اے ابن آدم، کیا کوئی تیرا مال ہے بھی؟ غور تو کر، سوائے اس مال کے جو تو نے کھایا اور ختم ہو گیا، جو پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا، وہ تو نکل گیا ہاتھ سے۔ اتنا سا مال تیرا مال ہے جو تو اپنے ذات پر استعمال کر لے، مگر جو حریص ہوں ان کو یہ بھی نہیں ملتا۔ الحاکم التکاثر والے جو ہیں وہ بیچارے تو اتنی توفیق بھی نہیں پاتے کہ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ پہن لیں۔ تو ان کا مال کہاں سے ہو گیا؟ وہ بینکوں کا مال ہے، دوسروں کا مال ہے، ان کے مرنے کے بعد کسی اور کا بن جائے گا، یا جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہوئی، یا وہ جو تو نے صدقہ کیا، یہ جو صدقے والا مال ہے، فرمایا ہے یہ ہے اصل جو تیرا مال ہے، کیونکہ یہ اگلے جہان منتقل ہوگا اور وہاں تجھے فائدہ پہنچائے گا اور تیرا انتظار کرے گا۔ بس ایک ہی بینک ہے جو انٹرنیشنل ایکسچینج کی طرح یہ جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان بڑے یقینی طور پر کام کرتا ہے، اتنا قطعی ہے کہ اس بینک میں یہاں جمع کرائیں، اس بینک سے نکال لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تیرا مال ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرا ساتھ دے گا، اور پھر ایسا ساتھ دے گا کہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور باقی سب جو ہے تیرے مرنے کے بعد وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا، وہ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ ساری عمر پیسے بچائے اور پھر خواہ انجمن کو جائیں یا ویسے ہی لوگ لوٹ مار کریں یا کتے بلیاں پال جائیں، اس کا مال کیسے ہو گیا؟ یہ ہے مسلم کتاب الزہد سے لی گئی روایت جو مترف نے بیان کی۔ بخل کی تعریف میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا تو وہ بخیل ہے۔ یعنی بخیل کا تعلق محض خرچ کر دینے یا نہ کر دینے سے نہیں ہے، بلکہ اس فطری کمزوری کا نام بخل ہے، جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے لیے کچھ خرچ کرنے کا جوش ہی نہیں پاتا اپنے اندر، جس کا دل مر جائے بنی نوع انسان کے تعلق میں، اور اس کے دل میں ہر وقت یہ لگن نہ لگی رہے کہ میں کسی کا کچھ کروں، اس کا بھی فائدہ پہنچا دوں، فرماتا ہے وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں، اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ بس اچھی بات کا بتا دینا بھی سخاوت ہے،
اور اس پہلو سے جو تبلیغ نہیں کرتے وہ بخیل ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تعریف کی روح سے دعوت اللہ سے جو محروم زندگیاں گزار دیتے ہیں وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے نہایت بخیلی کی حالت میں زندگی بسر کی ہے۔ ایک اچھا رستہ تھا جو بچانے والا رستہ تھا، اس پر اس کی طرف بلانا اور خطرناک رستے سے روکنا، یہ ان کی قلبی سخاوت کی دلیل ہے۔ اگر دل کھلا ہوتا اور جو خود نعمت پا گئے اس میں دوسرے کو شریک کرنے کی خواہش ہوتی تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا شخص داعی اللہ نہ بنے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تبلیغ کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ میری تو ایسی مثال ہے جیسے تم لوگ بگٹوٹ دوڑے چلے جا رہے ہو آگ کے کناروں، آگ کے گڑھوں کی طرف، اور میں تمہیں آوازیں دے دے کہ روکوں، نہ روکو تو پیچھے جاؤں، تمہاری ہزاروں پر ہاتھ ڈال دوں، تمہاری جو پیٹ پہ پیٹیاں بندھی ہوتی ہیں یہ کپڑے ان کو پکڑوں اور کہوں نہ جاؤ ادھر، آگے کا آگ ہے۔ بس یہ جو مفہوم ہے یہ انسان کی سچائی کا مظہر بھی ہے، ورنہ ظاہری دنیا میں شادی کوئی بخیل اس حد تک ہو کہ آگ لگ گئی ہو اور وہ آواز نہ نکالے، سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی خبیث فطرت انسان کسی دشمن کا جل جانا ہی چاہتا ہو اور وہ اکیلا وہاں ہو، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ کی آواز ہی بلند نہ کرے آدمی۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی انسان واقعتاً سمجھتا ہو کہ کوئی شخص آگ کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس سے سم روکنا، اس کو متنبع کرنا، اگر زیادہ زور سے نہیں کم سے کم کچھ تو آواز نکالو، کچھ صدا تو لگاؤ کہ تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو، مجھے تکلیف ہے اس بات کی، تمہارا انجام مجھے اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنا کہنا جو ہے یہ تو کم سے کم تبلیغ کا تقاضا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تقاضوں کو شدید دشمنیوں کے باوجود پورا کیا ہے۔ یہ بہت بلند مضمون ہے۔ جن کو روکا جا گیا انہوں نے آگے سے تکلیفیں دیں، سخت عذاب پہنچائے، جان کے دشمن ہو گئے۔ آگ سے روکا تو آگ جلائی گئی ان لوگوں کے لیے، آگ میں پھینکنے کی سازشیں کی گئیں۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ دیکھو کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ سخاوت ہے، عظمت کی عظیم سخاوت، جس کے نتیجے میں اپنی نعمت سے انسان دوسرے کو ضرور فائدہ پہنچانے کی طبی خواہش رکھتا ہے، اور دعوت اللہ کا مضمون بھی اسی بات سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہو تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذائقہ کرے، محض اس لیے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا تو گویا ہماری بے قدری ہو جائے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا۔ شرک ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق سمجھ بیٹھا ہے یا خدا سمجھتا ہے۔ اب اس سے شرک کا مضمون نکالنا بھی ایک بہت ہی ذہنی لطافت کا مظہر ہے کہ آخری وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کو اگر ایک ٹوٹکا ہاتھ آ گیا کہ فلاں نسخہ جو ہے اس سے فلاں بیماری دور ہو جائے گی، اور وہ اگر اس پر بیٹھ رہے اور اپنے سوا کسی کو بتائے نہ تو لازماً اس کو اپنا رازق سمجھتا ہے۔ اسی لیے لوگ پیٹنٹ کر لیا کرتے ہیں، اور یہ جو مشرق کی بیماری ہے جس نے مشرق کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے، جس کے مقابل پر مغرب نے اس بیماری سے بچ کر بے انتہا فائدے حاصل کیے، وہ یہی فرق ہے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے سامنے آتا ہے کہ ایک راز قدرت کا ملا اور آوازیں دے دے کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ بات جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ آگ اور پانی بعض دفعہ اکٹھے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر سوڈیم کو پانی آگ میں ڈالو گے تو
پانی میں ڈالو گے تو بجھنے کی بجائے آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ راز ہیں مختلف جو مختلف وقتوں پہ لوگوں پر کھلتے چلے گئے، اور ان سب رازوں کو انہوں نے سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ ساری سوسائٹی امیر ہونے لگی، اور ایک شخص اگر ایک راز کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تو وہ اتنا ہی امیر ہوتا جتنا اس کا راز اس کو امیر کر سکتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے کہ بخل فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جب علم میں سارے قوم شریک ہو جائے اور ایک دوسرے کو اپنے علم کی باتیں بتائیں تو ساری قوم کا علم بڑھتا ہے اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور علم دینے والا کم تر نہیں ہو جاتا بلکہ خدا تعالیٰ اس کے علم میں اور بھی برکت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے کہ انسان کوئی اچھی بات معلوم ہو جس سے کسی کو رزق میں فائدہ پہنچے یا اور باتوں میں فائدہ پہنچے تو اپنے تک ہی سمیٹ کر بیٹھ جائے۔ اور جتنے بھی نسخے ہیں نا، سینہ بسینہ، یہ محاورہ ہمارے ملک میں بڑا چلتا ہے۔ بعض لوگ اشتہار دیتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ سینہ بسینہ 50 بخیل نسلوں کا تحفہ ہے۔ میں بھی بخیل، میرے باپ دادا بھی بخیل، ان کے باپ دادا پردادا بھی بخیل، تو 50 نسلوں کے بخل کی جو نعمت ہے ہم تمہیں دیں گے، پیسے دو گے تو دیں گے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت ہے جس کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جب کوئی اچھی حکمت کی بات معلوم کریں تو اسے دوسروں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح فرمایا جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے، اور اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش، ان اللہ کی مخلوق سے مراد ہے ان اخلاق سے پیش آوے جو اللہ نے اس کو عنایت فرمائے ہیں۔ وہ لوگ اس کے نمونہ کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بس اپنے اخلاق کو بھی اپنے اقربات تک محدود رکھنا یہ بھی ایک بخل کی قسم ہے۔ اپنے اخلاق میں ہر کس و ناقص کو شامل کر لینا، اور ہمدردی جو بیچ کی بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل میں ہمدردی ہے کہ نہیں بھائی انسان کی۔ کسی جگہ کسی آدمی کو بیمار دیکھتے ہیں تو پوچھیں اس خیال سے کہ شاید میں اس کے کام آ سکوں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس خیال سے خبر لینا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی نسخہ معلوم ہو جو اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہ اخلاق حسنہ کو پھیلانا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف کی دوسری اخلاق کا صدقہ ہے۔ تو اخلاق کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر اپنے اخلاق کو زیادہ پھیلاتے چلے جائیں اور بظاہر جو بے تعلق لوگ ہیں ان کو بھی اپنے اخلاق کا فیض پہنچائیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی اولاد کی وفات پر برا مناتا ہے وہ بھی بخیل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کسی کو سمجھ تو نہیں آئی ہوگی ابھی، ہے نا؟ آگے آئے گی، مشن خود سمجھائیں گے۔ جو شخص اپنی اولاد کی وفات پر برا مناتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، وہ بخیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس امانت کے دینے میں جو خدا تعالیٰ نے اس کے سپرد کی تھی بخل سے کام لیتا ہے۔ کیسا عجیب مضمون ہے۔ کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا جو اس لکھنے والے کو جھوٹا اور کاذب اور مفتری قرار دے دے۔ اتنا لطیف مضمون گہرے خدا تعالیٰ کے تعلق اور عرفان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ لوگ جو دشمن ہیں یہ تو پرلے درجے کے جاہل ہیں، اور وجہ یہ ہے جاہل ہونے کی کہ ان کے اپنے اخلاق گندے ہیں۔ اکثر ان میں سے کوڑی ہیں، اس تعریف میں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ صحت ہوتی کیا ہے، اس لیے جب وہ صحت مند کو دیکھتے ہیں تو اس پر بدظنیاں کریں گے، لیکن اس کی عظمت کو پا نہیں سکتے۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ اس عظمت کو پہچان لیں۔ بس یہ دیکھیں کتنا عظیم مضمون ہے کہ وہ بخل کرتا ہے کیونکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ امانت تھی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ جس نے امانت رکھوائی وہ واپس لے لے تو تکلیف کیا ہے تمہیں؟ وہ تکلیف امانت دینے کی تکلیف نہیں ہے،
بلکہ اس چیز سے محبت پیدا ہونے کی تکلیف ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ تکلیف جائز اور نیکوں میں بھی موجود ہے، مگر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کی وفات پر برا بناتا ہے. اب یہ الفاظ بھی دیکھیں کتنے محتاط ہیں، اور اس میں کوئی بھی مضمون، اس مضمون میں شائبہ باقی نہیں رہتا کہ گہری فراست کے ساتھ ان الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا تکلیف محسوس کرتا ہے. تکلیف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی دکھ کا اظہار کیا، مگر برا نہیں بنایا. بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ دل تو جان فدا کر، جس کی امانت تھی وہ لے گیا، بس بات ختم ہو گئی. اور امانت جتنے دن رہی اس سے محبت پیدا ہو گئی. محبت کے نتیجے میں محبوب جدا ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن برا تو نہیں بناتا. آدمی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے تو برا بناتا ہے. جب وہ شادیاں کرتا دکھ تو محسوس کرتا ہے، لیکن ہرگز برا نہیں بناتا. بس خوشی اور غم کا جو امتزاج ہے وہ یہ حکمتیں ہیں اس میں، جن کے نتیجے میں بیک وقت ہو سکتا ہے. ایک پہلو سے خوشی اور ایک دوسرے پہلو سے غم. فرماتے ہیں اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو جنت میں نہیں جائے گا. بس بہت ہی خطرناک غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لینے پر انسان برا منائے. اور جو برا منانا ہے وہ ہمیشہ شرک پر منتج ہوا کرتا ہے، اور یہ ایسی برائی ہے جو آگے بچے ضرور دیتی ہے. ایسا انسان کہتا ہے کہ اللہ کو کیا خوشی پہنچی ہے میرا بیٹا لے لیا، اللہ کو کیا مزہ آ گیا جو میرا بھائی مجھ سے چھین لیا، یا جب وہ گرا چوٹ لگی اس کو تو خدا کو بڑا مزہ آیا ہوگا کہ ہاں اس کو اس طرح تکلیف پہنچی. واقعتاً ایسے لوگ ایسی باتیں لکھتے ہیں، اور یعنی وہ ایک عذاب ہے وہ خط پڑھنا بھی. ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بات سمجھ بھی جاتے ہیں، مگر یہ اس مضمون کا پیدا ہونا دراصل برا منانے کی مختلف شکلیں ہیں. اگر ایک دفعہ دل کو برا لگے کہ خدا ہوتا کون ہے ہم سے خوشیاں چھیننے والا، وہ پھر ہمیشہ شرک اور بے حیائی اور کھلم کھلا بغاوت پر منتج ہو جایا کرتا ہے یہ برا منانا. اس لیے اس کے آغاز ہی میں بیخ کرنے کی کوشش کریں، بیشتر اس کے کہ جڑ پکڑ جائے. آپ کو اس کی طرف ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. بس ایسا شخص جو خدا سے زیادہ کسی چیز کی محبت کرتا ہے، اس کی عبادت، نماز، روزہ بھی کسی کام کے نہیں رہتے، کیونکہ وہ ساری عبادت بعض اغراض کے لیے ہے. ان اغراض میں خدا تعالیٰ کا قرب نہیں رہتا، بلکہ دوسری چیزیں حاصل کرنا رہتا ہے. چنانچہ کئی دفعہ میں بعض دعاؤں کے لیے لکھنے والوں کو توجہ کرتا ہوں، دہرایا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی لکھتے ہیں تجارت کی بات ہی لکھتے ہیں کہ میری تجارت پچھلے سال کی طرح بھی بڑھے، یا فلاں بات میں پھر برکت پیدا ہو. کبھی یہ بھی خیال آیا کہ پچھلے سال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. تو یہ جو دعائیں کروانا ہے یہ خود ہی مشرکانہ مضمون رکھتا ہے، اور ان دعاؤں کا فائدہ کوئی نہیں. استعمال کرتے ہیں مجھے، لیکن اپنا شرک کا اظہار مقصود ہے کہ میں تو دنیا ہی سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے چاہوں گا بھی تو دنیا ہی چاہوں گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے مطلب قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر ان کو دنیا تو مل جائے گی، یعنی ضروری نہیں مگر مل سکتی ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. بس رمضان میں اپنی دعاؤں کی نگرانی کریں، اور اولیت اس بات کو دیں کہ آپ آخری بات خدا سے مانگ رہے ہیں، یعنی اس کی رضا، اور اس رضا کے تابع جو کچھ مانگ لیں سب جائز ہو جائے گا. جب رضا نیچے ہو گئی اور دوسرے مطالب اوپر آ گئے تو پھر وہی بات ہوگی جو مولانا رومی نے غالباً بیان کی ہے کسی فارسی شاعر نے، کشتی کی مثال کے طور پر، کہ اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو بچانے کا موجب رہے گی، اگر پانی کے نیچے چلی گئی تو غرق ہو جائے گی، تمہیں بھی غرق کر دے گی. تو اللہ کی رضا اگر غالب ہے تو یہ کشتی ہے جس میں آپ بچیں گے اور زندہ رہیں گے. اگر کسی دنیا کی چیز سے مغلوب ہو گئی تو یہ لازماً غرقابی کا موجب بنے گی،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات بخشے. کچھ اور رہتے ہیں اس میں؟ دیکھ لیں، یہاں تک ہو گیا. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.